شفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقال الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن عزیز فرقان حمید چند آیات کریمہ اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ساری کائنات کا مالک ہے، جو انسانوں کا اور باقی حیوانات باقی مخلوقات کا مالک ہے. انسان کی تمام حاجات کا مالک ہے، تمام ضروریات کا مالک ہے. انسان کو جو چیز جس وقت ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کریم اس انسان کو وہ نعمت عطا فرماتے ہیں اور مہیا فرماتے ہیں. انسان اگر اس اپنے رب کو پہچان لے اور تمام حالات میں خواہ خوشی کے حالات ہیں یا غمی کے حالات ہیں، خواہ مالداری کے حالات ہیں یا فقیری کے حالات ہیں، تمام حالات میں اس رب پر انسان بھروسہ کر لے اور اس رب پر بھروسہ کر کے اس رب سے مانگے تو اللہ کریم اس انسان کو پورا اور پورے وقت میں وہ نعمت عطا فرماتے ہیں اور عطا کرنے پر قادر ہیں. بعض دفعہ بعین ہی وہ چیز نہیں ملتی تو اس میں بھی اللہ کریم کا ایک بہت بڑا راز، بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ایسی چیز اس انسان کو عطا فرماتے ہیں جو اس وقت اس انسان کی ضرورت ہے.
اور اگر اس وقت بھی وہ چیز نہ ملے تو پھر بھی اس انسان کا مانگنا اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس کے بدلے میں اس کی دنیا یا اس کی آخرت میں حاجت اللہ پاک پوری فرماتے ہیں۔ لیکن حاجت ضرور اللہ پاک پوری فرماتے ہیں، دنیا میں نہیں پوری ہوئی تو آخرت کے لیے اللہ پاک ذخیرہ فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں جا کر کے اس انسان کو اس انسان کی پوری وہ حاجت اور وہ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کو کسی وقت بھی اللہ پاک سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پکا اور سچا یقین کے ساتھ اس خالق اور مالک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہی تعلیم ہمیں انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، یہی تعلیم ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اسی کی تعلیم ہمیں ہمارے پاک کلام نے دی ہے کہ انسان کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مایوس نہ ہو، بلکہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ انسان مانگتا رہے تو خالق اور مالک اس انسان کی تمام حاجات پوری کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے یہ انسانوں کو تعلیم دی ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان مانگ بھی رہا ہوتا ہے اللہ سے، لیکن پورا یقین نہیں کرتا کہ معلوم نہیں یہ حاجت مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں ڈاواں ڈول ایمان اور ڈاواں ڈول یقین۔ اور یہ ڈاواں ڈول ایمان اور ڈاواں ڈول یقین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں حکم نہیں ہے، خالق کائنات کی جانب سے ہمیں یہ حکم ہے۔ پکا اور پختہ یقین اور پکا اور پختہ ارادہ کر کے انسان اپنے خالق پر بھروسہ کرے، اور یہی بھروسہ جب انسان کرتا ہے اسی کا نام ہے توکل۔ توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ۔ توکل کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اس انسان کو رب کائنات کسی موقع پر بھی ضائع نہیں فرماتے، کسی موقع پر بھی ذلیل نہیں فرماتے اس انسان کو۔ اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ انبیاء علیہ السلام پر علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور توکل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور بھروسہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان ہمہ وقت اللہ پاک کے حوالے ہو جائے اور ہمہ وقت اللہ سے مانگے، خوشی کی حالت میں بھی اللہ سے مانگے اور غمی کی حالت میں بھی اللہ سے مانگے، تو اس وقت پھر ایمان والے کا یہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایمان والے کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے پھر کہ اس کا یہ ایمان ڈاواں ڈول نہیں رہتا۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے اور وہ ایک ذات ہی میرے تمام حاجات کو پورا کرے گی۔ بس خواہ وہ حاجات انسان کی
صاحب انسان کی حاجات لگی ہوئی ہیں، ضروریات ایک انسان کی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے، اور ایک ضروریات انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اولاد ہے اللہ سے مانگتا ہے، مال ہے اللہ سے مانگتا ہے، مشکل ہے اللہ سے کہتا ہے یہ میری مشکل دور کر، یا کسی انسان کے پاس انسان کی کوئی حاجت ہے اور وہ انسان اس کو پتہ ہے کہ میری حاجت ہی پوری نہیں کر رہا، ظاہری اسباب سے یہ حاجت ہے، ظاہری اسباب سے اس کا کام ایسا آ گیا ہے کہ اس انسان کے پاس اس نے کروانا ہے، وہ کام یہ ہو نہیں رہا۔ اب اس صورت میں بھی انسان کو بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسان کہ اس صورت میں بھی اپنی حاجت جو ہے اللہ کے سامنے رکھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کا دل تیرے قبضے میں ہے، اور اس کو تو کہہ سکتا ہے، کسی کی یہ نہیں مانگ رہا، اے اللہ اس کا دل تیرے قبضے میں ہے، اور تو جو ہے اس کو میری طرف سے یا اللہ اس کے دل میری طرف پھیر دے۔ اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نرم فرما دیتے ہیں، اور اس کی جو انسان کی حاجت ہوتی ہے اس بندے کے حوالے سے، تو اس بندے کی طرف سے بھی وہ حاجت انسان کے اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی طرف شرط یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے، یقین پختہ ارادہ کرے، پختہ کہ بس اللہ ہی کریں گے بس۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، پہلے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے کسی مسجد کو جا کر کے کہ وہ ویران پڑی ہوئی ہے، تو اس مسجد کے اندر اذان دیتے، اس مسجد کی صفائی کرتے، اور صفائی کرنے کے بعد جا کر کے لوگوں کو دعوت دیتے مسجد میں آنے کی، اور لوگوں کو کہتے کہ بھائی اپنے گھروں کو آباد کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر کو بھی آباد کرو، یہ اللہ کا گھر ہے آپ کے پاس، ان کو تعلیم دیتے۔ ایک مسجد آباد کرنے کے لیے وہاں ہندوستان میں وہ رہتے تھے، اس وقت یہ ہماری تبلیغ جماعت کا نظام شروع نہیں ہوا تھا، یہ اس کے بعد شروع ہوا ہے، یہ بزرگ ان سے پہلے گزرے۔ تو ایک مسجد میں گئے، مسجد ویران ہے، محلہ آباد ہے، محلے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو جا کر کے کہا کہ بھائی مسجد آ کر کے آباد کرو، مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، اور یہ مسجد جب ویران ہوگی آپ کے گھر ویران ہوں گے، گھر کی آبادی چاہتے ہو تو مسجد کو آباد کرو۔ اور یہی بات ہے کہ جب مسجد آباد ہوتی ہے تو انسان کا محلہ آباد ہوتا ہے، اور یہ نہیں آباد ہوگی تو گھر غیر آباد ہو جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں ایک بڑا آدمی ہے، خان آدمی ہے، لوگ سارے اس کے پیروکار ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تو لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ اس پر محنت کریں وہ نماز کے لیے آ جائے تو وہ لوگوں کو کہے گا، سارے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے۔ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں بیچارے۔ تو وہ حضرت نے جا کر کے اس خان صاحب کو دعوت دی، تو خان ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے کوئی نہیں کہا، کوئی سفارش نہیں، خود جا کر کے ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں اور آپ کے سارے لوگ تابع ہیں، آپ نماز کے لیے آ جائیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں تو یہ سارے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کس پر بھروسہ کر کے اس کو دعوت دی؟ اپنے خالق اور مالک پر بھروسہ کر کے دعوت دی، اس کے گھر آباد کرنے کے لیے دعوت دی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ وضو شودو اور یہ
استنجا اور یہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، 5 وقت میں آؤں اور آ کر کے استنجا بھی کروں، وضو بھی کروں اور نماز کے لیے بھی آ جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ استنجا کرنے کی اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو مقصد تھا مسجد میں لانا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، آپ آ جائیں مسجد میں۔ اور ان کو اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ جب یہ انسان آ جائے گا تو پھر وہ آرام سے بیٹھے بھی نہیں۔ دعوت دینے کے بعد وہ مولوی صاحب اور بزرگ اور حضرت بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے شیخ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ آرام سے بیٹھے نہیں، بلکہ جا کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ یہاں تک میرا کام تھا، میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو دعوت دی ہے اللہ، اس انسان کے دل کو پھیرنا اپنے گھر کی طرف، یہ تیرا کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو دعوت دے دی، اللہ کے سامنے رونے شروع ہو گئے، تو وہ خان صاحب کے دل میں اللہ پاک یہ بات ڈال دی، چلو یہ کہتے ہیں کہ وضو نہ کرو تو ویسے مسجد میں جانے میں کیا ہے، مسجد میں جاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں آنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے ان بزرگوں کی دعا کی برکت سے اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بھائی اتنے عرصے کے بعد اس مسجد میں تو جا رہا ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے تو مسلمان تھا، اللہ کے گھر میں بغیر وضو کے جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ کس نے بات ڈالی؟ اللہ نے ڈالی، اور کس کی دعا کی وجہ سے؟ اور بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی دعوت کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، بزرگوں کے دل نرم ہو گئے، اللہ پاک نے خان صاحب کے دل کو نرم کر دیا۔ وضو کر کے استنجا کیا، وضو کیا، آیا مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ لوگوں نے دیکھا خان صاحب آ رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی پھر اس نے دعوت دی کہ یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کے گھر میں بڑا سکون اللہ نے رکھا ہے۔ انسان اللہ کے گھر میں آ کر کے دیکھے، اللہ کے گھر میں بہت سکون ہے، بڑا اطمینان اللہ پاک نے میرے گھر کے اندر رکھا ہے۔ جتنے سکون اللہ کے گھر میں انسان اور مومن کو ملتا ہے، فرمایا جس طریقے سے مچھلی دریا کے باہر سے اس کو سکون نہیں ملتا، دریا میں سکون ملتا ہے، مومن انسان کا دریا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں انسان کو سکون ملتا ہے۔ سکون جو ہوتا ہے نا، وہ سکون کی دوائیاں کھا کر کے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے انسان کو، اور اللہ کے گھر میں آنے سے ملتا ہے، یہ اللہ کی رحمت والے گھر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس خان صاحب کو اللہ پاک نے حضرت مولانا مظفر حسین نور اللہ مرقدہ کی دعوت سے اور ان کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی، اور ان کو ہدایت جب ملی تو پورا محلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی طرف متوجہ فرما دیا، پورا محلہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا اور مسجد کو آباد کرنا شروع کر دیا انہوں نے، الحمدللہ۔ اس طریقے سے دوستو ان کا اعتماد اور ان کا یقین اور ان کا بھروسہ اللہ پاک پر تھا، اور اس اعتماد اور بھروسے سے جب انسان کسی کو دعوت دیتا ہے اور اس رب پر یقین رکھتا ہے انسان، تو رب ذوالجلال انسان کے دلوں کو پھیرتا ہے، انسان کے دل پھر جاتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، اور پھر آ کر کے میرے دوستو ایک دعوت کی برکت سے جتنی بھی وہ نمازیں پڑھے گا، جتنی بھی عبادات کرے گا، جس آدمی نے اس کو دعوت دی ہے اور وہ آ گیا ہے میرے دوستو، تو فرمایا کہ اس کی برکت سے اس کی ساری زندگی کی عبادت کی برکات اور ساری زندگی کی عبادت کے جو اس کو نیکیاں ملیں گی، پورا اجر اور ثواب اللہ پاک دعوت دینے والے کو عطا فرمایا، پورا۔ یہ نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں مولانا مسعود طارق صاحب آتے ہیں، یہ مسعود طارق صاحب ایک عام انسان تھے، کالجی انسان تھے، کالج پڑھتے تھے، اور خود کہتے ہیں کہ میں ایک آوارہ انسان تھا اور مجھے مولویوں سے نفرت تھی،
لیکن گھر والد صاحب حافظ صاحب اور حفاظ تھے، استاد تھے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بس آزادی تھی، یہ مسجد سے مدرسے سے میں نفرت کرتا تھا، لیکن ہمارے محلے کی مسجد میں کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ، اور وہ اب بھی ہیں، عالم ہیں کراچی میں، تو وہ تشریف لائے اور وہاں آ کر کے بیان فرمایا، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ جماعت کی شکل میں آئے، جماعت کے ساتھ آئے، تبلیغ جماعت کے ساتھ آئے، اور میرا ان لوگوں سے نفرت تھی میری۔ کہتے ہیں کہ آ کر کے میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بیان سنا ان کا، اور بڑا مطلب عالمانہ بیان اور بڑا درد مند بیان تھا ان کا، تو سننے کے بعد میرے دل پر اثر ہو گیا اور وہاں میں آنا شروع کر دیا۔ وہاں میں نے، انہوں نے مجھے دعوت دی اور کہا کہ ایسا کریں کہ آپ پڑھیں، آپ تعلیم حاصل کریں۔ تو میں نے کہا کہ میں کہاں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ میں کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کریں۔ ان کی دعاؤں سے اور ان کی توجہ سے اور ان کا اللہ پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے اور اخلاص کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے زندگی کے اندر اللہ پاک نے تبدیلی پیدا فرما دی۔ میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، داخلہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلا سال انتہائی مشکل، روتا رہتا تھا ہر وقت۔ کیوں روتا رہتا تھا؟ کہ دل نہیں لگتا تھا بس، لیکن دل کے ساتھ میں نے ارادہ اور یقین کر لیا کہ جب تک کہ فارغ نہیں ہوں گا اس وقت تک مدرسے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس انسان سے اس وقت بہت بڑے مفتی ہیں جامعۃ الرشید کے، اور بہت بڑے عالم ہیں، اور انتہائی بہترین مزاج ان کا، اور وہ ایک آدمی کی دعوت کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر قائم تبدیل فرمائی۔ آج جتنا بھی وہ دین کا کام کر رہا ہے، جتنا لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، جتنا لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، پورا کا پورا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دینے والے انسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اخلاص، اور اس سے قرآن مجید کہتا ہے انسان کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سب سے پہلے یہ چیز ملتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بس اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ کیسا کافی ہوتا ہے، تھوڑا دیکھ کر کے دیکھو نا اللہ کو، اللہ کیسا کافی ہوتا ہے، تھوڑا اللہ سے مانگ کر کے دیکھو۔ ایک کام نہیں ہو رہا، بڑا مشکل کام ہے ایک آدمی کا، پھنسا ہوا کام ہے ایک آدمی کا، تھوڑا 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے دو، اور صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے روئیں نا، اللہ سے کہیں کہ اللہ میرا کام نہیں ہو رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے بتائیں کہ آپ۔ ایک ہمارے مفتی صاحب کربوغا شریف والے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں اب بھی، ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا کہ تیری اولاد نہیں ہوگی، تیری بیوی کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑا پریشان، عالم ہے تو علماء کے اندر بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو جا کر کے بتایا کہ حضرت ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ کی بیوی کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کی، بیوی جو ہے وہ بیمار ہے آپ کی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے، خدا نے تو نہیں کہا نا آپ کو؟ کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے، خدا نے تو آپ کو نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا نے تو نہیں کہا۔ فرمایا کہ پہلا کام یہ کریں، اللہ پاک سے مانگیں اور صلاۃ حاجت پڑھیں، اور فرمایا کہ روزانہ جو ہے نا اتنا صدقہ دینا شروع کر دیں، روزانہ کا اتنا صدقہ دینا شروع کر دیں۔ وہاں اسی مدرسے میں وہ پڑھاتے ہیں اب بھی، وہاں ہی ان کے بچی کی پیدائش ہوئی اسی بیوی سے، اور وہ بچہ اب وہ بھی عالم بن گیا ہے بچہ، اور اس کے بعد پھر اور لگاتار اللہ پاک بچے عطا فرما رہے ہیں ان کو۔ فرمایا کہ یہ صدقے کی برکت سے اور یہ اللہ سے مانگنے کی برکت سے، جس کو ڈاکٹر نے کہا نہیں ہو رہی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، میں پیدا کروں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ صرف زبانی نہیں کہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس ٹائم آئے تو پھر ڈرنا شروع کر دے انسان،
ٹائم آئے اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرے انسان، اور اسباب اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اسباب پر اعتماد نہ کرے کہ یہی کریں گے بس۔ اعتماد کس پر کرے؟ رب ذوالجلال پر اعتماد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت والی ذات ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے، اور اتنی طاقت والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ اس کے مقابلے میں ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے۔ بادشاہ بھی مخلوق ہے، یہ وزیر وزراء بھی مخلوق ہیں، یہ ساری بڑی بڑی طاقتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ساری مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن وہ مسلمان کا جو رب ہے، وہ جو مسلمان کا خالق اور مالک ہے، اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ وہ آزاد ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں انسان کو تباہ کرے تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری آبادی کو تباہ کرنے پر قادر ہے، اور آباد کرنا چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میرے دوستو، ایک مسلمان، ایک ایمان والا، الحمدللہ ہم ایمان والے الحمدللہ، لیکن یہ ایمان اتنا مضبوط بناؤ، اور یہ مضبوط بنے گا اللہ کی یاد سے، یہ مضبوط بنے گا اللہ کی عبادت سے، یہ مضبوط بنے گا اپنے آپ کو پاک کرنے سے۔ اپنا دل جو ہے گناہوں سے پاک کرو، اپنا دل جو ہے نا حرام کھانے سے پاک کرو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ جب یہ ہوگا تو فرمایا کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ بولیں گے وہاں اللہ وہ کریں گے، آپ جو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے، اپنے ذات و پکا اور سچا بھروسہ اللہ پاک نصیب فرمائے۔